الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ کی ابتدا ایک تمہید سے ہوئی ہے، اس کے بعد اس سورہ میں 4 فصول ہیں اور پھر خاتمہ ہے۔ یہ چونکہ بہت طویل سورہ ہے اس لیے اس کو فصول میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تمہید میں بات یہاں سے اٹھائی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ خصوصیات نمایاں کر دی ہیں جو اس وقت اس کتاب سے ہدایت پانے والوں میں ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہی تھی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان خصوصیات میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ سورہ کے مخاطب چونکہ اہل کتاب ہیں، اس لیے وہ خصوصیات نمایاں کی جائیں جو ان کے ہاں نہیں پائی جاتی، یا وہ جس وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئے ہیں، وہ انہی خصوصیات کا فقدان ہے، اس کو نمایاں کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلی چیز تو یہی بیان ہوئی کہ یہ لوگ جو اب اس ہدایت سے بہرمند ہوئے ہیں، یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ خدا سے ڈرنے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آ کر بے خوف نہیں ہو گئے، انہیں اس کا احساس ہے کہ ان کا ایک پروردگار ہے اور ایک دن اس کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت انہوں نے اپنی فطرت سے بھی پہچانی ہے، اس کی گواہی ان کے گرد و پیش کی کائنات بھی دیتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تذکیر و نصیحت کی جو تاریخ پیچھے گزر چکی ہے، اس کی بنیاد پر بھی وہ اس سے واقف ہے۔ اور جس وقت قرآن مجید نے یہی ہدایت پھر ایک مرتبہ ان کے سامنے رکھ دی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ اس پر میں نے البیان میں یہ نوٹ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں یؤمنون بالغیب، ان میں بے ہمارے نزدیک ظرفیت کے لیے ہے، یعنی یہ ایمان کے مفعول پر نہیں آئی۔ اس وجہ سے ہم اس کا یہ ترجمہ صحیح نہیں سمجھتے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کو صحیح نہ سمجھنے کے متعدد وجوہ ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے انہیں اپنی تفسیر تدبر قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ بے کو ظرفیت کے معنی لیا جائے، یعنی فعل تام ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ جب مان رہے ہیں تو کس صورتحال میں مان رہے ہیں، اس کو میں نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ وہ بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان۔ انہوں نے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ ہم جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں بے ہمارے نزدیک ظرفیت کے لیے ہے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو علم کے جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کے لیے محسوس حقیقتیں ہیں۔ یعنی میں یہاں سے اٹھوں گا اور اگر میں اس کا انکار بھی کر دوں کہ میرے سامنے کوئی میز نہیں پڑی ہوئی ہے اور میز ہی کی سمت میں چلنا شروع کر دوں تو ٹھوکر کھا کے گر پڑوں گا۔ اس وجہ سے میں عمل کی دنیا میں جو کچھ بھی فلسفے بگھارتا رہوں، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔
مادی چیزیں انسان کے لیے کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی، وہ زیادہ تر اس کے مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں، تجربے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر کسی کو یؤمنون بالشہود کی دعوت دی جائے تو کچھ بہت رد و قد نہیں ہوتا، آدمی مان لیتا ہے۔ یہ جو محسوسات کی غلامی ہے اور مادیات کی پرستش ہے، اس سے اوپر اٹھ کر انسان ان حقائق کا سراغ لگائے جن حقائق تک اس کی عقل اس کو پہنچاتی ہے، جن کی طرف اس کی فطرت رہنمائی کرتی ہے، تو وہ انسانیت کے حقیقی شرف کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہوں گا۔ انسان کا علم کیا ہے؟ انسان کے علم کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو فاطر فطرت نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے، یعنی جس طریقے سے مجھے جب بنایا گیا تو میرے اندر یہ احساس ودیت کیا گیا کہ مجھے بھوک لگے گی، یہ میری جبلت ہے، مجھے پیاس لگے گی۔ میں بھوک اور پیاس کے الفاظ سے واقف نہ بھی ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں اور اپنے آپ کو مجھ سے منوا کے چھوڑتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میرا اخلاقی شعور ہے، یعنی میں چیزوں کے بارے میں حسن و قبح کا حکم لگاتا ہوں، یہ علم بھی میرے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق جب کسی سماج پر کیا جاتا ہے تو اس میں بے شک انسان بہت سی ایسی چیزیں بھی اختیار کر لیتا ہے جو ان بنیادی اخلاقیات سے اوپر ہوتی ہیں، لیکن بنیادی اخلاقیات، خیر و شر کا شعور، یہ انسان کے اندر ودیت ہے۔ اسی طریقے سے جتنے مادی علوم بھی ہمارے ہاں رائج ہیں، خواہ وہ طبیعیات ہے، وہ حیاتیات ہے، خواہ وہ حیوانات کا علم ہے، ریاضی ہے یا دوسرے سائنسی علوم ہیں، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک علم وہ ہے جو ہمارے اندر ودیت ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ مثلث ہے، اس کے 3 زاویے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ 4 کونے رکھتی ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے میرے اندر تصورات کی صورت میں موجود ہیں۔ میں خارج کی دنیا پر اس کا اطلاق کرتا ہوں۔ جب خارج کی دنیا پر اس کا اطلاق کرتا ہوں تو اس سے میرے اندر جو علم ودیت کیا گیا ہے اس میں اور خارج میں کائنات کے ساتھ ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ اس ربط کو میں پھر استنباط کا ذریعہ بنا لیتا ہوں۔ تو ایک علم وہ ہے جو میرے اندر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس باہمی ربط سے استنباط کے ذریعے سے مجھ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی میرا علم ہے انسان کی حیثیت سے۔ میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی شذرہ بھی لکھا ہے، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہی وہ بدیعی حقیقت ہے جس سے انسان بعض اوقات صرف نظر کرتا ہے۔ وہ چونکہ اپنے اس داخلی علم کو اکتسابی طور پر حاصل نہیں کرتا، اس وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا کہ جن محسوسات کو وہ دیکھ رہا ہے، جن مادیات کو وہ اپنے علم کی بنیاد سمجھ رہا ہے، ان کا علم بھی اس کے داخل سے آیا ہے، اس کے اندر سے وجود پذیر ہوا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو چونکہ وہ پہچان نہیں پاتا تو اس وجہ سے خارج کے حاصل ہونے والے علم کی پرستش شروع کر دیتا ہے، اسی میں محصور ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر آدمی یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنی فطرت کو بھی پہچانتا ہے اور پھر وہ فطرت عقلی استنباط کے ذریعے سے جن نتائج تک پہنچاتی ہے ان کو بھی سمجھتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کرے کہ مجھے دکھائیے تب میں مانوں گا۔ سائنس میں، سماجیات میں، عمرانیات میں، تاریخ میں، کسی میں بھی اگر آپ یہ اصرار کریں کہ جو کچھ تجربے میں آئے گا، جس کا مشاہدہ کریں گے، صرف اسی کو تسلیم کریں گے، تو آپ در حقیقت علم کے بہت بڑے حصے کا انکار کر دیں گے، بلکہ شاید 90% علم سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو صرف 10% علم ہے
کہ جو تجربے اور مشاہدے پر فی الواقع مبنی ہے، ورنہ ہمارا علم یا تو ان بداہتوں پر مبنی ہے جو ہمارے اندر ودیت ہے، یا پھر اعلیٰ ترین علم ہمیں عقلی استنباط کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اسی چیز کو نمایاں کیا ہے۔ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں۔ عقلی اور روحانی ہستی ہیں، اس میں وہی دونوں پہلو نمایاں کیے گئے ہیں، یعنی جو روح یزدانی ان کے اندر ہے، وہ چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، جس سے انسان کی اصل غیر مرئی شخصیت وجود میں آئی ہے، وہ اس شخصیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا صحیح شعور بھی رکھتے ہیں۔ یہ چیز ان کو ایک روحانی ہستی بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظیم نعمت ان کو دی ہے، یعنی ان کی عقل، جس کے ذریعے سے وہ اپنے باطن کا ادراک کرتے ہیں، خارج سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا رابطہ اس باطن سے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے باہمی ربط سے جو حقائق وجود میں آتے ہیں ان میں استنباط در استنباط کرتے ہوئے مزید حقائق کا ادراک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا پروسیس ہے علم حاصل کرنے کا، یہ اگر صحیح شعور کے ساتھ ہو تو انسان اپنی ذات کے بارے میں یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ حقیقت میں ایک عقلی اور روحانی ہستی ہے، بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں، لہٰذا ہر چیز کو دیکھ کر ماننے کے لیے مصر نہیں ہوتے۔ یعنی وہ چیزیں جو خارج سے ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے اندر پہنچتی ہیں، یہ میرے گرد و پیش میں ایک ماحول ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، کچھ آوازیں ہیں جن کو میں سن رہا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں چھو سکتا ہوں، میری ایک قوت شامہ بھی ہے۔ غرض میرے حواس کے ذریعے سے جو چیزیں میرے اندر منتقل ہو رہی ہیں، یہ علم کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہے۔ اصل میں خود ان چیزوں کے بارے میں جو میرا شعور پیدا ہوتا ہے، جو میرے تصورات قائم ہوتے ہیں، وہ بھی میرے باطن کے اندر ودیت شدہ علم کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں تو دیکھ کر مانوں گا ہر چیز کو، تو میں اپنے آپ کو علم کے بہت بڑے حصے سے محروم کر لوں گا۔ وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں، اور جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یؤمنون بالغیب جب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں میں نے بہت سے دانشوروں کو دیکھا، وہ بے تکلف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلسفے میں تو ہم عقل استعمال کریں گے، سائنس میں بھی ہم تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، لیکن مذہب ہم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو مان لینا۔ یعنی ایمان بالغیب کے معنی یہ سمجھ لیے گئے ہیں کہ یہ بے سوچے سمجھے ماننا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے، یہ خوب سوچ سمجھ کر ماننا ہے۔ اس میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ اصرار ہے کہ میرے حواس جس چیز کو گرفت میں لے لیں گے میں اسی کو مانوں گا۔ یہ رویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں انسان اپنے باطن میں ودیت کردہ علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اپنی فطرت کے شعور سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور عقلی استنباط کے ذریعے سے جو نامحسوس دنیائیں اس نے دریافت کر لی ہیں۔ اب تو سائنس بھی اسی دور میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یؤمنون بالشہود کا دور ہے، یؤمنون بالتجربہ کا دور ہے، وہ زمانہ عرصہ ہوا بیت گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مشاہدات اور ہمارے تجربات کے پیچھے جو کچھ ہے ہم استنباط کے ذریعے سے اس کا ادراک کرتے ہیں، اور ہمارے علم کے بڑے بڑے فتوحات اب یہی ہیں، سائنسی علم میں بھی، تاریخ کے علم میں بھی، خود ہماری اس دنیا کے علم کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے جس نے انسان کو بلند پروازی سکھائی ہے، افلاک سے پرے دیکھنا سکھایا ہے۔ تو وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں، اور جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی ان میں چونکہ ایک نوعیت کا تصادم رکھا ہے فطرت نے،
بعض اوقات جو عقلی اور روحانی تقاضے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو ہمارے وجود کے حیوانی تقاضے ہیں۔ ان میں ایک نوعیت کا تضاد واقع ہو جاتا ہے، اس موقع پر وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہم قربان کر دیں گے۔ یہ معنی ہے یؤمنون بالغیب کے، یعنی قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت پائے ہوئے ہیں جو بے سوچے سمجھے مانتے ہیں۔ میں اس کی طرف اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے دانشوروں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی بہت عام ہو چکی ہوئی ہے، اور مذہبیات میں تو کم و بیش یہ مان لیا گیا ہے کہ ہمارے اندر ایک داعیہ ہے تسلیم کر لینے کا، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان چیزوں کا تجزیہ کر کے، حقائق کا ادراک کر کے، شعور کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچ کر کسی چیز کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدیہات کو بھی بعض وقت نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثلا ذات خداوندی کا علم ابدع البدیہات ہے، یہ کسی استدلال کا محتاج بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے دیکھا اور میں نے پا لیا۔ یہی صورتحال ہمارے اخلاقی شعور کی ہے۔ تو بعض اوقات وہ ان چیزوں کو بھی اپنے تشکک کا نشانہ بنا لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ علم کا سفر طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مادیات میں اور محسوسات میں اس حد تک غلطان ہو جاتا ہے کہ عقل صاف طور پر اس کو جس طرف اٹھانا چاہتی ہے اس کی رہنمائی بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہدایت آتی ہے، اللہ جو کتابیں نازل کرتا ہے، ان میں جس طرح یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ چیز ہے جس کو تقوی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اس بات پر اصرار نہ کرے کہ میں انہی حقائق کو مانوں گا جنہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا یا کانوں سے سن لوں گا یا ہاتھوں سے چھو لوں گا، بلکہ وہ عقلی اور روحانی حقائق کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ سری استنباط ان کو ماننے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ یہی انسان کا شرف ہے۔ انسان کا شرف یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر مانے، یہ تو بیل اور گدھے بھی مان لیتے ہیں۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ کسی دیوار کے پیچھے سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کر بھی آگ تک پہنچ جائے۔ یہ جو استنباطی علم ہے یہی در حقیقت حقیقی علم ہے، یعنی کائنات کے بڑے حقائق اسی سے واضح ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ سائنس بھی اب اس دور سے گزر چکی ہے، اس کا علم بھی اب یعنی بڑے بڑے حقائق کا علم وہ استنباطی علم ہے، اور یہی چیز ہر دور میں انسان کا حقیقی شرف رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جن حقائق کو منوانا چاہتا ہے ان کے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی انسان محسوسات و مادیات سے اوپر اٹھے اور جو حقائق ان کے اندر کار فرما ہیں ان کو دریافت کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کی دلالتوں کو محسوس کرے، ان کے قرائن کو محسوس کرے، عقل بدیہی طور پر جن نتائج تک پہنچا رہی ہے ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ چیز ایمان بالغیب ہوگی۔ اس سے پہلے میں یہ اشارہ کر چکا کہ یہود نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا تھا کہ ارن اللہ جہرتاً، ہمیں آپ عیاناً دکھائیے، کہاں ہے آپ کا خدا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو ہمیں بھی آنکھوں سے دکھائیے، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ اس میں ایک نوعیت کی تعریض ہے اس کے اوپر کہ نہیں، وہ لوگ جو حقائق کا صحیح شعور رکھتے ہیں، جن کی فطرت بیدار ہے، جو ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو محسوسات کا غلام نہیں بنا لیا ہے، وہ اس طرح کے مطالبے نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ گرد و پیش کا عالم ہمارے لیے محسوس عالم ہے، اسی طریقے سے اس محسوس عالم سے
جن حقائق کا استنباط بالبداہت ہو رہا ہے ان کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ یؤمنون بالغیب ہیں۔ ارشاد ہوا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے انہیں شرائط کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور یہ دیکھیے کہ اس سے ہدایت کن لوگوں نے پائی ہے۔ ان کی ایک تصویر ہمارے سامنے کھینچ دی ہے، ان کی خصوصیات کو نمایاں کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بنی اسماعیل میں سے جو لوگ ایمان لائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی اور آپ کی دعوت پر ہجرت کی، اور جو لوگ اوس و خزرج میں سے ان کے انصار ہوئے، وہ انہی خصوصیات کے حاملین ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت اسی طرح سے ایمان لائی، انہوں نے اسی طرح حقائق کا ادراک کیا اور انہی خصوصیات کے حامل بن کے اٹھے۔ چنانچہ قرآن اس کو نمایاں کر رہا ہے، اور اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، ہم نے جس مدعا کو نماز کا اہتمام کرنے سے ادا کیا ہے اس کے لیے اصل میں اقامت صلاۃ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید نماز کے اہتمام کے لیے جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ ہے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، یعنی نماز کی اقامت کرتے ہیں۔ اس کے معنی عربی زبان میں نماز کی حفاظت کرنے اور اس پر قائم رہنے کے ہیں۔ یعنی جب کسی چیز کو اختیار کر لیا جائے، جب انسان اس پر قائم رہے، جب وہ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دے، جب اس میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دے، جب اسے اپنا دستور زندگی بنا لے، تو اس چیز کو عربی زبان میں لفظ اقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز اہل عرب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ نماز دین کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں؟ بنی اسماعیل ہیں، یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کم و بیش 2000 سال گزر چکے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ بہرحال اس دینی روایت سے واقف تھے جو ان کے باپ ابراہیم نے قائم کی تھی۔ حج کے مناسک اسی طرح ادا کر رہے تھے جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا۔ چند چیزیں تھیں جن میں انہوں نے کچھ بدعت داخل کر لی تھی۔ یہی صورتحال نماز کی تھی، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نماز کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دین کو قرآن سے شروع کرتے ہیں وہ ایک بنیادی حقیقت سے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، قرآن دین کی آخری کتاب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جس دین کو کہا جاتا ہے اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے۔ قرآن اس کی پوری تاریخ ہمیں سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس دین کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ ان کے بعد پے در پے اللہ کے پیغمبر آتے رہے۔ چنانچہ انسان کی فطرت کا علم، اس کے عقلی استنباط سے حاصل ہونے والا علم، اور انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے جو حقائق اس پر واضح ہوئے، یہ سب مل کر اس کے پس منظر میں موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبوت کے دوسرے دور کے سرخیل ہیں، اس کی ابتدا ان سے ہوئی ہے۔ میں ان دونوں ادوار کے بارے میں بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ یعنی ایک دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام میں اپنے رسول بھیجے، ان کے ذریعے سے اپنی حجت تمام کی اور ان قوموں کا فیصلہ کر دیا۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا فیصلہ ٹھیک انصاف کے ساتھ ہوا۔ اور یہی ہمارا طریقہ رہا ہے، جب بھی ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں ہم اسی طریقے سے قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں چکا دیتے ہیں۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا. یعنی یہ طے کر لیا گیا کہ ایک طرف اب نبی انہی میں آئیں گے اور دوسری جانب انہیں ایک جماعت کی حیثیت سے شہادت کے منصب پر فائز کیا جائے گا. اس کے لیے دنیا والوں میں سے اس نسل کا انتخاب کر لیا گیا ہے. فضلتکم علی العالمین، یہ جو بار بار قرآن مجید آگے بیان کرے گا کہ دنیا والوں پر میں نے ترجیح دی، وہ ترجیح اسی منصب کے لیے انتخاب کی ترجیح ہے. چنانچہ یہ دوسرا دور شروع ہوا اور اس میں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں جو اب فلسطین کہلاتا ہے، اور دوسرے حصے کو عرب میں آباد کریں، اور وہاں پر بھی ایک معبد تعمیر کیا جائے اور یہاں بھی ایک معبد تعمیر کیا جائے. یہ سب سے پہلا معبد ہو اور وہ بنی اسرائیل پھر بنائیں بعد میں، جس کو اب بیت المقدس کہتے ہیں. یہ دو توحید کے مرکز ہوں گے اور ان کے اندر وہ قوم آباد رہے گی جو دنیا کے سامنے اس دین کی شہادت دے گی. تو اس لحاظ سے دین کی ایک پوری روایت قائم کی گئی، جس روایت کو اپنی اولاد میں چھوڑ کر سیدنا ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے. یہاں پر بھی اسماعیل علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا کی ہے، اور قرآن مجید نے بتایا ہمیں تفصیل کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کو اس کی نصیحت کر کے گئے تھے کہ نماز کا اہتمام رکھو گے. تو نماز دین کے احکام میں سے وہ نئی چیز نہیں ہے جس کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو. یہ اصل میں ہمیشہ سے دین میں ایک لازمی عبادت کی حیثیت سے موجود رہی. میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اقامت کا جو حقیقی مفہوم ہے عربیت کی روح سے، اس کو جب ہم نماز قائم کرو سے ادا کرتے ہیں تو یہ غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے. اس کے لیے میں نے نماز کا اہتمام کرو کی تعبیر اختیار کر لی ہے، اور یہ ٹھیک لفظ کے تقاضوں کے مطابق ہے. اس لفظ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو برہان میں نے ایک مضمون اس پر لکھا ہے، تعبیر کی غلطی کے زیر عنوان، اس کا مطالعہ کر لیجیے. نماز اہل عرب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی. دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے وہ اس کے اعمال و اذکار سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے صالحین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. یعنی نماز ان کے لیے چونکہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے جانتے تھے کہ اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے اذکار کیا ہیں، اور اس کے صالحین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. وہ نماز پڑھتے تھے جس طرح حج کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے نماز کا اہتمام بھی کرتے تھے. اس میں جو کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ حج میں بھی ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ نماز سے ناواقف تھے. چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نماز جیسی اہم چیز، اس کی تفصیلات قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کی قرآن ابتدا کر رہا ہے. قرآن مجید نماز کو وہیں زیر بحث لاتا ہے جہاں کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، کسی چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے اور اس پر لوگوں کو متنبہ کرنا پیش نظر ہے، کوئی اس کے اندر کوئی جزوی حکم نیا دیا جا رہا ہے، کوئی اس میں رخصت دی جا رہی ہے، کوئی حالات کے لحاظ سے مزید وضاحت کی جا رہی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت اگر کسی پیغمبر کی بعثت ہو تو وہ ہمیں نماز کا تعارف نہیں کرائے گا. نماز تو امت مسلمہ میں رائج ہے. البتہ اگر ہم نے نماز میں کوئی غلطیاں کر لی ہیں یا نماز میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا نماز کے معاملے میں کسی جگہ کوئی بدعت درائی ہے، اس پر متنبہ کرے گا. تو قرآن مجید میں جہاں حج کا ذکر آئے گا، جہاں نماز کا ذکر آئے گا، وہ بالکل اسی طریقے سے آئے گا. یعنی معلوم معروف چیزیں ہیں، جیسے عربی زبان کے الفاظ کے معنی معلوم معروف ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان اصطلاحات کے مصداق بھی معلوم و معروف ہیں. قرآن کے مخاطبین جانتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو تو نماز کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا وہ طریقہ جو ابراہیمی دین کی روایت کی حیثیت سے موجود ہے. چنانچہ آپ میزان میں اس کی پوری تاریخ پڑھ چکے ہیں اور میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ نماز قرآن میں کس کس طریقے سے زیر بحث آئی ہے، یہ تورات میں کس کس طریقے سے زیر بحث آئی ہے، یہ انجیل میں کس کس طریقے سے زیر بحث آئی ہے، انبیاء کے صحائف میں اس کے کیا حوالے ہیں. یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑی اہمیت کی حامل چیز رہی ہے.
نماز اہل عرب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے وہ اس کے اعمال و اذکار سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے صالحین اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا ہے کہ سیدنا ابو ذر نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی انہوں نے سنا بھی نہیں تھا، لیکن وہ نماز کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ تو اہل عرب کے صالحین بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کو سورہ ماعون کی تعویل میں بھی دقت پیش آئی۔ وہاں پر بھی اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نماز جو پیغمبروں نے انہیں دی تھی، وہ جو ابراہیمی دین کی روایت کی حیثیت سے تھی، اب یہ اس نماز کو پس پش ڈال کر اس میں غفلت برتنے لگ گئے۔ تو یہی چیز یہود کے معاملے میں بھی زیر بحث ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ۔ نصارہ نے بھی یہ معاملہ کیا اور نماز کی حیت بڑی حد تک گم کر دی، لیکن نماز ہمیشہ سے دین کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔ نماز کے ساتھ یہاں انفاق کا ذکر بھی ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ بنیادی نیکیاں ہیں، یعنی قرآن مجید جب اپنے فکر و فلسفہ کو عمل سے متعلق کرتا ہے تو دو چیزوں کو بالکل نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی میرے اندر جو جذبہ شکر پیدا ہوا، اپنے منع میں حقیقی کا شعور پیدا ہوا، اس کی سچی معرفت میں نے حاصل کی، تو اس کا ظہور اس کی جانب میں بھی ہوگا اور اس کے بندوں کی جانب بھی ہوگا۔ اس کی جانب ہوگا تو نماز کی صورت اختیار کر لے گا، اور بندوں کی جانب ہوگا تو انفاق کی صورت اختیار کر لے گا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ انجیل متی میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ذرا مختلف اسلوب میں یہی بات فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں، کبھی اس کے لوازم کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے نماز کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ اصل میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اپنے خداوند خدا سے محبت کرو، اور یہ محبت ہے جس کا ظہور نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے بہت بحث کی کہ میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ دین بنیادی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بات کچھ میری سمجھ میں آ بھی جاتی ہے، لیکن دین میں یہ آخر نماز کیوں؟ یہ بعض عقائد پر اصرار کیوں؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اخلاق اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو روابط پیدا ہوتے ہیں ہم ان روابط کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایثار کریں۔ ماں سے ہمارا ایک ربط و تعلق ہے، باپ سے ایک ربط و تعلق ہے، اعزاء اقربا سے ہے، اپنے معاشرے سے ہے، تمام اخلاقیات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ان تمام اخلاقیات پر آپ داد دے رہے ہیں، لیکن اسی ماحول کے اندر، بلکہ اس کے پیچھے، بلکہ اس میں سب سے بڑھ کر جانتے ہیں کون ہے؟ وہ جس نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ اس کا حق نہیں پہچان رہے۔ تو نماز کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی ماں نے آپ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ صبح جاتے ہوئے شام آتے ہوئے 10 منٹ میرے پاس بھی بسر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، میرے بندو مجھے یاد کرنے کے لیے میرے سامنے جھک جایا کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ شخص جو اس معاملے میں غفلت برتتا ہے وہ کتنا لئیم ہوگا۔ اس نے اس سب سے بڑے منعم کو پس پش ڈال دیا ہے، وراء ظہرہی۔ تو قرآن مجید یہاں یہ کہتا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور سیدنا مسیح یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہاں بھی انہوں نے انفاق کی حقیقت کو اپنی تعبیر کا موضوع بنایا ہے
انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یعنی وہی بات جو قرآن مجید نماز اور انفاق کی تعبیرات سے ادا کرتا ہے، وہ انہوں نے حقیقت کے لحاظ سے اس طرح بیان کر دی ہے، اس لیے کہ وہ دین کی حکمت بتانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی کتاب بھی سراسر حکمت ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر